الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید العصر بابا جی پیر ابو الناصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے یا استعمال میں گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں چند حرام چیزوں کی فہرست دی گئی ہے۔ لفظ انما کے حصر سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی چیزیں ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث سے اور بھی بہت سی چیزوں کی حرمت ثابت ہے۔ تو جواب دیا جا سکتا ہے یہاں پر مطلق حلال و حرام کا بیان نہیں بلکہ مخصوص جانوروں کے حلال و حرام ہونے کا بیان ہے جنہیں مشرکین اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے تھے۔ اس کے مقابلہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک تو فلاں فلاں جانور حرام ہیں جن سے تم پرہیز نہیں کرتے اور جو حلال ہیں ان سے بچتے ہو، تو یہاں پر انما کا حصر مطلق نہیں اضافی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں 4 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے۔ پہلی شے میتہ یعنی مردار، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے عذر شریعت ذبح کرنا ضروری ہے۔ وہ بغیر ذبح کے مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری شے سے مار دیا جائے وہ مردار ہے اور حرام ہے۔ دوسری شے خون ہے جسے اس آیہ مقدسہ میں حرام فرمایا گیا۔ اس خون سے مراد دم مسفوح یعنی بہنے والا خون، جیسے قرآن مقدس نے فرمایا او دمن مسفوحاً۔ تیسری شے وہ چیز جو اس آیہ مبارکہ میں حرام فرمائی گئی وہ خنزیر ہے۔ آیہ مبارکہ میں خنزیر کے گوشت کی حرمت کا ذکر ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس سے مراد گوشت کی تخصیص نہیں بلکہ خنزیر کے تمام اجزاء، ہڈی، بال، پٹھے، کھال سبھی حرام ہیں۔ لفظ لحم بڑھا کر اس طرف اشارہ ہے کہ خنزیر دوسرے جانوروں کی طرح نہیں کہ ذبح کرنے سے پاک ہو جائے، خنزیر کا گوشت ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا کہ وہ نجس العین بھی ہے اور حرام بھی۔ چوتھی شے جسے اس آیہ مبارکہ میں حرام فرمایا گیا ہے وہ جانور ہے جسے ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ مسلمانوں کو فرمایا گیا ہے تم کفار کے جھانسے میں نہ آؤ، ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں سے حلال طیب کھاؤ، ہماری طرف سے حرام کی گئی ان چیزوں سے بچنا، مردار، بہتا ہوا خون، سور کے اجزاء، گوشت وغیرہ، اور وہ جانور جسے غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یعنی یہی معنی اکثر و بیشتر مفسرین نے
بیان کیا ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، جیسے کفار چھری چلاتے ہوئے اپنے بتوں کا نام لیتے، بسم اللات والعزیٰ کہتے، لات اور عزیٰ کے نام سے ذبح کرتے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان کسی جانور کے ذبح کرتے وقت کسی نبی، ولی، بزرگ کا نام لیتے ہی نہیں، وہ صرف اللہ ہی کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں تمہارے لیے یہ سہولت ہے، اگر کوئی بھوک سے بیتاب ہو گیا تو ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور کھانے میں لذت کا طالب نہ ہو تو اس حالت میں استعمال جائز فرمایا گیا ہے۔ اس شخص کو مضطر فرمایا گیا۔ شرعی طور پر مجبور وہ ہے جس کی جان خطرہ میں ہو۔ اس کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ یہ حرام چیزوں کے کھانے کی گنجائش دی گئی۔ مقصود جان بچانا ہے، کھانے کی لذت حاصل کرنا مقصود نہیں۔ دوسری شرط، صرف بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے استعمال ہو، پیٹ بھر کر کھانا، ضرورت سے زائد کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فلا اسم علیہ کے ارشاد میں ایک واضح بات ملتی ہے کہ اس مجبوری کی حالت میں بھی حرام کو حلال نہیں فرمایا گیا۔ وہ حرام تو اپنی جگہ پر بدستور حرام ہی ہے، البتہ مجبوری کی حالت میں کھانے والے کے گناہ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ کسی حرام چیز کے استعمال کی اجازت کے لیے 3 باتوں کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، واقعی مجبوری ہو۔ نمبر 2، جان کو خطرہ ہو۔ نمبر 3، خدا کے حکم کی بغاوت کا تصور نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قول میں تو اس مجبوری میں سیر ہو کر کھانا بھی جائز ہے۔ امام مالک کا قول بھی یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر حلال مل جانے کی امید ہے تو صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھائے، اگر حلال جلد ملنے کی امید نہ ہو تو سیر ہو کر کھائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔